صفحہ نمبر 152۔ یہ ہمارا احیاء العلوم میں تیسرا باب ہے، تیسری کتاب ہے، کتاب کسر الشہوتین، یعنی شہوت شکم و فرج کو توڑنے کے بیان میں۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت کو توڑنے کے بیان میں۔ تو اس میں پہلا باب ہے بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت۔ تو اس کے اوپر 2 مجلسیں پچھلی نشستوں میں ہو چکی ہیں، اور آخری نشست میں بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں بھوک کے انہوں نے 10 فائدے گنوائے ہیں۔ تو 2 فائدے تو پچھلے نشست میں ہو گئے تھے، تیسرا فائدہ ابھی آج سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوک کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اتراہٹ اور خوشی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سرکشی اور باری تعالیٰ سے غفلت کا سرچشمہ ہے۔ نفس کسی چیز سے اتنا منکسر اور ذلیل نہیں ہوتا جتنا بھوک سے ہوتا ہے۔ آدمی بھوکا ہو تو اپنے رب کا نام لیتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے۔ بھوک کے وقت اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور ایک ٹکڑا روٹی اور ایک گھونٹ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کی ذلت اور عجز کا مشاہدہ نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے مولا کی عظمت اور قہر کا اعتراف نہیں کرتا۔ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ ذلت اور عجز کی آنکھوں سے اپنے نفس کا اور عزت و قدر کی نگاہوں سے باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرے، ہمیشہ بھوکا رہے اور باری تعالیٰ کا محتاج نظر آئے، اسی احتیاج اور اضطرار میں لذت پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے رکھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: نہیں، بلکہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھاؤں گا۔ جب بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا اور تضرع کروں گا، اور جب شکم سیر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ ترمذی۔ پیٹ اور شرمگاہ دونوں دوزخ کے دروازے ہیں۔ پیٹ اور شرمگاہ دونوں دوزخ کے دروازے ہیں، اور ان کا راستہ شکم سیری سے ہو کر گزرتا ہے۔ ذلت اور انکساری جنت کے دروازے ہیں، اور ان تک پہنچنے والا راستہ بھوک کا راستہ ہے۔ جو شخص دوزخ کا ایک دروازہ بند کرتا ہے، وہ یقینی طور پر جنت کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ جنت و دوزخ مغرب و مشرق کی طرح ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ ان میں سے ایک سے قربت، دوسرے سے دوری ہے۔ بھوک کا چوتھا فائدہ، عذاب الہی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب کو فراموش نہ کرے اور ان لوگوں کو یاد رکھے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شکم سیر بھوک کو بھول جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار کو دیکھ لے تو آخرت کی مصیبت یاد کرے، پیاس سے یہ تصور کرے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں لوگ پیاس سے بے چین ہوں گے، بھوک سے دوزخ والوں کی بھوک کا تصور کرے کہ جب انہیں بھوک پیاس لگے گی تو وہ خاردار درخت کھائیں گے اور پیپ اور خون پئیں گے۔ بندے کی نگاہوں سے کسی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف اوجھل نہ رہنی چاہیے۔ اس سے خوف الہی کو تحریک ملتی ہے اور آدمی گناہوں سے اپنا دامن بچا بچا کر چلتا ہے۔ جو شخص نہ ذلت کا شکار ہو، نہ مال کی تنگی کا شاکی ہو، نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور نہ کسی مرض میں مبتلا ہو، وہ عموماً آخرت کے عذاب سے غافل ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اور نہ دل پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے۔ اس لیے بندے کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہ نہ ہو تو کم از کم پریشانی اور مصیبت اس کے مشاہدے میں رہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور باعث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے۔ آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔
عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ بھی بھوک کے بے شمار فائدے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کی آزمائش اور ابتلاء کا راز بھی یہی ہے کہ اس طرح کے مصائب سے آخرت کا استحضار رہتا ہے اور آخرت کے مسلسل تصور سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں جبکہ مصر کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شکم سیر ہو کر بھوکوں کو فراموش نہ کر دوں۔ بھوکوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں اور غریبوں کو یاد رکھنا بھی بے شمار فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ اس سے دل میں لوگوں پر شفقت اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے۔ شکم سیر بھوکے کی تکلیف کا کیا احساس کرے؟ تاسو ته ما ویلو 2 ورځې مخکې کانفرنس اوبو باره کې چیف جسټس هم پکې و، نو هغې له خوا هغه مینرل واټر یې بوتلې راغلي که نه، نو هغه اوبه نیمې اوبه پاتې وې هغه کې، نو ده ډایرکټ په مایک باندې وایي چې ګوره دا چې کومې د بوتل کې نیمې اوبه پاتې دي نو که تږي نه مې یې که نه نو هم ځان سره جیب کې یوسه چا دی به یې ورکړي، خو دا ضایع کوئ مه۔ 5واں فائدہ، شہوات کا قلع قمع اور نفس امارہ پر غلبہ۔ بھوک کا یہ سب سے اہم فائدہ ہے۔ تمام گناہوں کا ماخذ شہوتیں اور انسانی قوا ہیں۔ انہیں غذاؤں اور کھانوں سے مدد ملتی ہے۔ اگر غذا کم ہو تو شہوت کمزور ہوگی اور قوت میں اضمحال پیدا ہوگا۔ کمال سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر غالب ہو اور کمال شقاوت یہ ہے کہ آدمی کا نفس اس پر غالب ہو۔ کمال سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر غالب ہو اور کمال شقاوت یہ ہے کہ آدمی کا نفس اس پر غالب ہو۔ جس طرح سرکش گھوڑے کو آب و دانہ سے محروم رکھ کر قابو میں کیا جاتا ہے، اسی طرح سرکش نفس کو بھوکا رکھ کر مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ گھوڑا سرکش ہو اور خوب کھاتا پیتا ہو تو اس کی سرکشی کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال نفس کا ہے کہ اسے زیادہ غذائیں، خاص طور پر مرغوب اور دل پسند غذائیں، مزید سرکش اور نافرمان بنا دیتی ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ بہت کمزور ہیں اور عمر کے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے جسم کی نگہداشت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی، یہ جسم بہت جلد اترا جاتا ہے، ذرا سی باگ ڈھیلی ہو تو نت نئی شرارتیں شروع کرنے لگتا ہے۔ میں اس کے کھانے کی نگہداشت اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے اور مجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ نفس کی وجہ سے کسی گناہ میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور ذرا نرمی نہ برتی جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کسی گناہ میں مبتلا ہوا یا دل میں کسی گناہ کا خیال آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت شکم سیری کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے نفس سرکشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی باغ آخرت سے موڑ کر دنیا کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ یہ فائدہ خزانہ فوائد ہے۔ یہ تنہا ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے فائدے میں بے شمار فوائد مخفی ہیں، بلکہ اسے خزانہ فوائد کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے بھوک کو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ بھوک کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نہ فرج کی شہوت رہتی ہے اور نہ کلام کی۔ بھوکے کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا، اس طرح وہ کلام کی لغویات، جھوٹ، غیبت، فحش اور چغلی سے محفوظ رہتا ہے۔ پیٹ بھرے ہوئے کو مذاق سوچتا ہے پیٹ بھرے ہوئے کو مذاق سوچتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی خوش طبعی کے ذوق کو لوگوں کی پگڑی اچال کر ہی سکون پہنچائے گا۔ لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے کے لیے جائیں گے۔ زنا کی برائی واضح ہے۔ لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے جائیں گے۔ زنا کی برائی واضح ہے لیکن بھوکا آدمی اس کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو شہوت
سر ابارتی ہے اور آدمی اپنی شرمگاہ پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اگر تقوی فعل کے معنی آ جائے تو آنکھ کے زنا سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ بھی بند کر لے تو دل پر اختیار نہیں رہے گا، طرح طرح کے وسوسے ستائیں گے اور گندے خیالات سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ خیالات مناجات اور نماز کا سکون درہم برہم کریں گے۔ ہم نے زبان اور شرمگاہ کی آفتیں بطور مثال ذکر کی ہیں، ورنہ تمام ساتوں اعضاء کے معاصی کا سبب وہی قوت ہے جو شکم سیر ہو کر کانے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ جو شخص سیاست پر صبر کرے اور سال بھر تک باسی روٹی پر قناعت کرے اور اس میں کوئی دل پسند چیز شامل نہ کرے اور آدھا پیٹ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عورتوں کی فکر کو دور کر دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ، بیداری پر قوت۔ کمخوری میں بیدار رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص زیادہ کھائے گا، لامحالہ زیادہ پانی پیے گا تو نیند زیادہ آئے گی۔ اس لیے بعض مشائخ کھانے کے وقت اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے کہ اے گروہ مریداں، زیادہ مت کھانا، زیادہ کھاؤ گے تو پانی زیادہ پیو گے، اور پانی زیادہ پیو گے تو نیند زیادہ آئے گی، اور زیادہ سوؤ گے تو نقصان زیادہ اٹھاؤ گے۔ 70 صدیقین اس امر پر متفق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے اور زیادہ سونے سے عمر ضائع ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز فوت ہوتی ہے، طبیعت میں بلاوت اور قلب میں قساوت پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ نیند کی خرابیاں۔ عمر نہایت بیش قیمت جوہر ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ یہی عمر ہے، اسی سے وہ آخرت کے لیے تجارت کرتا ہے۔ نیند موت کے مشابہ ہے، اس کی کثرت سے عمر کا سرمایہ گھٹتا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، سونے سے یہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر نیند کے غلبے کے باوجود تہجد کی نماز پڑھ لی تو اس کی حلاوت میسر نہیں آئے گی۔ پھر اگر غیر شادی شدہ آدمی شکمسیر ہو کر سویا تو اسے احتلام ہو جائے گا، اس صورت میں بھی نماز فوت ہوگی اور غسل کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اب اگر موسم سرما میں ٹھنڈی پانی سے غسل کرتا ہے تو اس میں اذیت ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ حمام میں جاتا ہے تو بعض اوقات وہاں کی اخراجات برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، پھر بسا اوقات رات میں اٹھ کر نہانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تہجد تو جاتی ہے ہی، وتر سے بھی محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ تہجد پڑھنے والے عموماً وتر کی 3 رکعتیں مؤخر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات حمام میں جانے سے کسی کے سطر پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ حمام کے اور بھی بے شمار خطرات ہیں، کتاب الطہارت میں ہم نے ان خطرات پر تنبیہ بھی کی ہے۔ یہ تمام شکم سیری کے نقصانات ہیں۔ ابو سلیمان دارانی کے نزدیک احتلام ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ احتلام کی وجہ سے آدمی بہت سی عبادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہرحال نیند سے بے شمار آفتیں جنم لیتی ہیں، اور شکم سیری سے نیند آتی ہے، اور بھوک سے نیند کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 7واں فائدہ، عبادات پر مواظبت کی سہولت۔ کھانا کثرت عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ کھانے میں وقت ضرور لگے گا۔ بعض اوقات کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری بھی کرنی پڑتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر پکانے کی نوبت بھی آتی ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے، خلال کرنے اور کھانے کے درمیان اور بعد میں پانی پینے کے لیے بار بار آنے جانے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام اوقات اللہ کے ذکر، مناجات اور دوسری عبادات میں صرف کیے جائیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہو۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جرجانی کے کاندھے پر ایک تھیلا لٹکا ہوا دیکھا جس میں ستو تھا، اور وہ اسے سوکھا ہی پھانک رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے روٹی چبانے اور ستو پھانکنے میں وقت کا اندازہ لگایا تو روٹی میں 70 تسبیحات پڑھنے کے بقدر زیادہ وقت لگتا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا بند کر رکھا ہے، صرف ستو پر اکتفا کرتا ہوں۔ غور کیجئے، جرجانی کو اپنے وقت کی قیمت کا کس قدر احساس تھا، وہ اسے روٹی کھانے میں بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زندگی کا ہر لمحہ
ایک ایک نفیس جوہر ہے جس کی وقت کے بازار میں کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ اسے ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے عوض آخرت میں باقی رہنے والا خزانہ خرید لیا جائے۔ یہ خرید و فروخت اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے سے تمام ہوتی ہے۔ بسیار خوری سے ایک پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتا اور نہ اپنا تمام وقت مسجد میں گزار سکتا ہے، کیونکہ بار بار پانی پینے اور پیشاب کرنے کے لیے مسجد سے باہر آنا پڑے گا۔ زیادہ کھانے والا روزے بھی سہولت سے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزہ وہی شخص آسانی سے رکھ سکتا ہے جو بھوکا رہنے کا عادی ہو۔ روزہ دائمی اعتکاف، دائمی طہارت، غذا کے حصول میں صرف ہونے والے اوقات کو عبادت میں لگانے کا عمل، یہ وہ زبردست فائدے ہیں جنہیں صرف غافل ہی نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں وارد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ ابو سلیمان دارانی نے شکم سیری کی 6 آفتیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ 6 آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے، حکمت کی باتیں یاد نہیں رکھ پاتا، دوسرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شفقت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ جب خود اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو دوسروں کے متعلق بھی یہی گمان کرتا ہے کہ ان کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوں گے۔ ایسے شخص کے لیے عبادت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، شہوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمام مؤمنین مساجد کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور شکمسیر چنڈو خانوں میں گھومتا پھرتا ہے۔